آپ چین کے ساتھ اگر بھارت کا پھڈا ہوتا ہے اور چین آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ پوری مدد کریں گے؟ آپ خیر اللہ کرے کہ ہمارا کسی قسم کا کچھ نہ ہو اور ہونا. دیکھیں میں تو جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو ملٹری سلوشن میں کبھی مانا ہی نہیں ہوں. فارن افیئرز پہ سر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا. یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. اچھا سر میں ایک چیز چھوٹی سی پوچھنا بھول گیا کہ پاکستان کو لالچ والچ بھی دیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق تو آپ کو لالچیں آتی ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو بے شمار مسائل آپ کے حل. کون کون سے؟ عمران دیکھیں، زندگی کمپرومائز کا نام ہے. کمپرومائز آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو فیصلہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی کمپرومائز میں نے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. بھارت میں ڈیفنس انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی شراکت داری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایسی ماضی میں کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملی. انہیں یہ لگتا ہے کہ جب بھی کبھی چین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی پاکستان بیچ میں نہیں آتا تھا، اور ایسا ہوا ہے. اور جب کبھی پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی تو چین کبھی بیچ میں نہیں آتا تھا. وہ پہلی دفعہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 2 فرنٹ وار ان کو لڑنی پڑ سکتی ہے اس دفعہ، کیونکہ چین اور پاکستان دونوں پہلے کی طرح نہیں ہیں. آپ سر اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کیا واقعی ایسا خطرہ بھارت کے لیے موجود ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے حالات ہیں. امریکہ نے فیصلہ کیا کہ بھارت ایک وہ ملک ہے جو انہوں نے رکھنا ہے چین کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان اور چین کی تو کوآپریشن بڑھ جائے گی. آپ چین کے ساتھ اگر بھارت کا پھڈا ہوتا ہے اور چین آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ پوری مدد کریں گے؟ آپ خیر اللہ کرے کہ ہمارا کسی قسم کا کچھ نہ ہو اور ہونا. دیکھیں میں تو جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو ملٹری سلوشن میں کبھی مانا ہی نہیں ہوں. آپ کو دنیا پہ اس بات کا ٹرسٹ ہے کہ دنیا آپ کو کشمیر لے دے گی ٹیبل پہ بیٹھ کے یا آزاد کروا دے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عمران میں وہ کہتا ہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے. میرے خیال میں کہ کشمیر جو انہوں نے کیا ہے نریندر موڈی نے 5 اگست کو پچھلے سال، میرے خیال میں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئی ہیں. اب یہ لیڈرز کو چھوڑ رہے ہیں ان کے جو اب لیڈرز چھوٹیں گے، کیونکہ زیادہ دیر تو یہ ہوپ یہ کر رہے تھے کہ وہ کرش ہو جائیں گے، وہ کرش نہیں ہوئے. کشمیر ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، وہ آزادی چاہ رہے ہیں. اب یہ کوشش کر رہے ہیں باہر سے لوگوں کو وہاں لا کے سیٹل کریں. یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک اور فتنہ پیدا کرنے والے ہیں اور بھی کشمیریوں کو اکٹھا کر دیا ہے انہوں نے. اب کوئی کشمیر میں سیاست نہیں کر سکے گا جو پرو انڈیا ہو. ٹھیک، پہلے ان کے پاس پرو انڈین پولیٹیشنز تھے. اب جو حالات ہیں اب بہت مشکل ہیں. تو میرے خیال میں یہ کشمیر اب آزادی کی طرف جائے گا. کشمیر لینا پڑے گا یا مل جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں کشمیر پولیٹیکل موومنٹ سے آزاد ہو جائے گا. ٹھیک. گلگت بلتستان کو لے کر بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے. یہ وہ واحد زمینی راستہ ہے جو بھارت کو افغانستان سے ملا سکتا ہے اور پاکستان کو چین کے ساتھ ملاتا ہے. آپ نے صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو ٹیکنیکلی جب آپ اس کو صوبہ بنائیں گے تو اس کا اس استصواب رائے کے اندر کیا کردار ہوگا جو بین الاقوامی سطح پہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ کسی دور میں جا کے ہو جائے گا؟ وہ کس طرح کی آپ سیٹلمنٹ کریں گے؟ نمبر 2، بھارت اس کے اوپر ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ صوبہ نہ بنے. کس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں صوبہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھ جائے نا کہ ایشو کیا ہے، بھارت کیوں انٹرسٹڈ ہے. بھارت ایک دفعہ ایک اس طرح بھی انٹرسٹڈ ہے. ویسے وہ اگر آج ہم مان جائیں کہ اچھا جی کشمیر آپ کا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ آپ کا ہے، تو وہ مان جائیں گے یہ بھی ہمارا ہے. وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ صرف اس کو لیوریج استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ان کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں سیلف ڈٹرمنیشن کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ لیوریج استعمال کریں. لیکن یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے برا ہے. اب وہ سسپینڈڈ ان کا سٹیٹس ہے. وہ بیچارے ان کو ابھی سے ایک
ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں کیا، ان کو رائٹس نہیں ملتے، وہ ان کے اندر ایک پوری ایک بے-تابی ہے. تو ان کے لیے گلگت بلتستان کے لیے لوگوں کے لیے کہ بڑا امپورٹنٹ تھا پروویژنل اسٹیٹس دینا، تاکہ ان کو کچھ یعنی اس کے ایک بڑے پازیٹیو اثرات جائیں گے گلگت بلتستان میں. اور اسپیشل اسٹیٹس آپ بنا کر دیں گے یا بالکل ہمارے صوبوں کی طرح باقی کی طرح ہو جائے گا؟ نہیں، پروویژنل اسٹیٹس باقی صوبوں کی طرح دیں گے ایگزیکٹلی ویسا ہی. لیکن آگے اگر بڑی پکچر آپ دیکھیں تو ہم نے تو کشمیر، یہ سارا جو گلگت بلتستان اور کشمیر ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور جو ہم نے نقشہ بنایا جو نیا نقشہ ہے، اور وہ نقشہ ہم نے اس لیے بنایا کہ ہندوستان نے نقشہ بنا دیا کہ انہوں نے سارا علاقہ لے لیا، ہم نے وہ، لیکن ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ جب بھی یہ ریفرینڈم ہوگا ہندوستان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آ جائے گا، وہ اس لیے وہ ریفرینڈم نہیں کرا رہے، تو ہمارا تو زیادہ حق ہے اس میں. ٹرمپ نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی تھی کشمیر پہ؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صحیح معنی میں سمجھتے نہیں تھے کشمیر ایشو، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اسٹریٹجک فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان ان کے لیے وہ ہے جو کہ چائنا کا کاؤنٹر بیلنس ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر زیادہ نہیں آگے بڑھنا تھا. جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس کو سر آپ بہتر سمجھ رہے ہیں خطے کے لیے، پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت بہت جلدی ہے عمران اس کے اوپر بات کرنے کی، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. میرے خیال میں افغانستان میں نہیں بدلے گی، لیکن کیا کشمیر میں بدلے گی، کیا پریشر ڈالیں گے، کیا اسرائیل سے کس طرح کی رہتی ہے، ایران سے بدلتی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ہم کہہ نہیں سکتے. پرائم منسٹر آف پاکستان، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہمیں ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ جو چیزیں آپ نے کی، جو وعدے آپ نے کیے، ان میں آپ نے یہ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں. تو سر اگر آپ نے چھوڑ دیا کسی کرپٹ آدمی کو، چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہے چاہے وہ کسی اور پارٹی میں ہے، تو سر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں، میں آپ تک پہنچا دیں. لوگوں کو بھی میری طرف سے بتا دیں کہ جو احتساب ہوتا ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، وہ اپنا اور دوسرا نہیں دیکھتا، نہیں تو وہ انصاف نہیں ہوتا.